السلام علیکم دوستوں، میرا نام سمیر ہے اور میں آپ کے لیے ہانٹڈ سٹوریز لے کر آتا ہوں۔ آج کی جو سٹوری ہے بہت ہی خطرناک قسم کی سٹوری ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ یہ واقعہ ایک ایسے گھر کا ہے جس گھر میں غربت نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ پسماندگی اور حسرتوں کا ایک عجیب امتزاج اس گھر پہ عیاں نظر آتا تھا۔ 7 افراد پر مشتمل یہ کنبہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ فیملی بہت غریب تھی اور بہت مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اسلم کی 4 بیٹیاں اور ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ انتہائی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اولاد کی نیرینہ خواہش لیے مزارات کے در کھٹکھٹائے، تب اللہ پاک کی بارگاہ سے اسے ایک بیٹا عطا ہوا۔ اس کا بیٹا اپنی عمر کی 12ویں سال میں داخل تھا اور اپنی غربت کی وجہ سے اپنے دل کے ارمان کو چلتے ہوئے اسے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ حالانکہ اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کی یہ اکلوتی اولاد کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرے، مگر سوائے حسرتوں کے کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ایک روز بچہ اسکول سے گھر آیا۔ اس کی ایسی حالت تھی کہ چہرے کا رنگ زرد مائل اور طبیعت گری گری تھی۔ وہ اسکول سے آتے ہی لیٹ گیا۔ والدہ نے طبیعت کا پوچھا تو اس بچے نے بتایا کہ گھبراہٹ، بے چینی اور سینے میں درد ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی تھی اس کا درد بھی بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے منہ سے جھاگ بھی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ والدین کے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بچے کو کندھے پہ اٹھایا اور آندھی طوفان کی طرح اپنے گھر سے باہر نکلے، رکشے کو روکا اور سیدھا ایک مقامی کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر کے معائنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا اس بچے کو سیدھا جناح ہاسپٹل کارڈیو لے جاؤ۔ وہاں پر ڈاکٹر کی ابتدائی طبی امداد کی وجہ سے بچے کی طبیعت تو سنبھل گئی۔ ہاتھوں ہاتھ ECG کروایا گیا اور آزمائشوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اب آئے دن بچے کے دل میں درد ہوتا اور وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے انتہائی کرب سے چلاتا۔ والدین اسپتال کی طرف دوڑتے مگر کسی بھی رپورٹ کا کوئی مسئلہ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ ڈاکٹر نے اپنی تگ و دو کے بعد یہ فیصلہ سنایا، اسے دل کا کوئی عارضہ نہیں بلکہ ہمارے مطابق اس کے سینے کی جانب گیس ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ درد اٹھتا ہے۔ گھر والوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا، دل کا تو کوئی عارضہ نہیں ہے۔ اب حکیموں کی طرف رجوع کرنا شروع کیا۔ مختلف پھکیاں لی گئیں لیکن درد جوں کا توں رہا۔ اب تو بچے کو 24 گھنٹے گھبراہٹ، بے چینی رہنے لگی، طبیعت میں چڑچڑاپن، کھانے پینے میں اکتاہٹ، کمزوری حد سے زیادہ۔ مگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ 6 مہینے مختلف حکیموں کو دکھایا، دوائیاں، چورنے اور پھکیوں سے بھی اس کی سینے کی تکلیف ختم نہیں ہوئی اور ویسے بھی اس کے دل کے درد کی جانب شدید درد اٹھتا تھا اور وہ زمین پر گر جاتا تھا۔ معاملے میں خاندان کے کسی شخص نے یہ مشورہ دیا، کسی نے روحانی علاج والے کو بھی چیک کرواؤ، کہیں کوئی جادو تو نہیں کروا رہا کیونکہ آپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس کے والدین نے اسے مختلف آستانوں، درگاہوں اور روحانی علاج کے ماہرین کے پاس لے گئے لیکن کہیں سے مسئلہ حل نہ ہوا۔ اب یہ سارا واقعہ اس بچے کے والد نے اپنے فیکٹری میں جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں پہ اپنے ایک دوست کو بتایا۔ اس شخص نے کہا میرے ایک انتہائی قریبی جاننے والے ہیں جو روحانی علاج کا اچھا علاج کرتے ہیں، میں آپ کو اس سے ملوا دیتا ہوں، آپ اپنے بچے کو چیک کروا لیں۔ اس کے بعد اس کے دوست نے اس روحانی معالج عامل سے رابطہ کیا اور رات کا وقت طے پایا اور وقت مقررہ پر وہ روحانی معالج یعنی عامل کے گھر پر پہنچ گئے۔ بچے کو سامنے بٹھا کر اس نے اپنا عمل شروع کیا
تو اس بچے کی حالت عجیب ہو گئی۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا اور اپنا سر جسم کو ہلانے لگا اور انتہائی عجیب و غریب سی آوازیں نکالنے لگا۔ اس روحانی عامل نے عمل شروع کیا اور مزید تیز آواز سے پڑھنا شروع کیا تو اب باقاعدہ وہ بچہ پوری طریقے سے جھومنا شروع ہو گیا اور چلانے لگا۔ جب اپنے عمل کے ذریعے اس نے اس شے کو جو بچے کے جسم پر حاضر ہوئی تھی باندھ دیا تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ عامل نے بچے کے اندر جو شے تھی اس سے پوچھنا شروع کیا، تم کون ہو اور کہاں سے اس کے پیچھے لگے ہو؟ اب جو بچے کے اندر جن تھا اس نے اب بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، میں ایک جن ہوں اور عمر کے لحاظ سے خود بھی اس بچے کی عمر کا ہوں۔ جس اسکول میں یہ بچہ پڑھتا ہے اس کے ٹوائلٹ میں سے سوار ہوا ہوں اور اسے سینے میں درد جو ہوتا ہے وہ میں خود ڈالتا ہوں۔ اسے نہ دل کا کوئی مرض ہے اور نہ کوئی اس کو گیس کی بھی شکایت ہے، بلکہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے دل کو دباتا ہوں، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ عامل نے اس جن سے پوچھا، تم اس بچے پہ کیوں سوار ہوئے ہو؟ اس نے بتایا کہ اسکول کا ایک ٹوائلٹ ہے جو بہت عرصے سے خالی ہے اور بند ہے، اسے کوئی استعمال نہیں کرتا۔ ٹیچر اور کلاس کے طالب علم منع کرتے ہیں کہ یہاں مت جایا کرو، اس کے باوجود بھی اس نے وہ واش روم یوز کیا اور میرے اوپر ٹوائلٹ کیا، جس کی وجہ سے میں اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا دوستو، عامل بہت جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس عامل نے اپنے روحانی عمل اور موکلات کے ذریعے اس جن کو باندھ کر اس کو اذیت دینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ جن رونا، چیخنا، چلانا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا رہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں پھر کبھی اس بچے کو اذیت تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی پھر کبھی اس بچے پر سوار ہوں گا۔ اور پھر اس عامل نے اس جن کو قول و اقرار اور وہ مخصوص عمل جس کے ذریعے عاملین جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں کے ذریعے اپنے قبضے میں کر لیا اور مختلف قسموں کے ساتھ اسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم دی۔ پھر اپنے مختلف عمل کے ذریعے اس روحانی عامل نے اس جن کے بچے کو بچے کے جسم سے نکالا اور بچہ واپس اپنے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بچے کی طبیعت پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہے اور اس کے سینے میں نہ درد ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ بے چینی ہے۔ پھر عامل نے اس بچے سے پوچھا، کیا تم واقعی کسی واش روم میں گئے تھے جو کافی ٹائم سے بند تھا؟ تو اس بچے نے اقرار کیا کہ ہاں، اسکول کا ایک واش روم ہے جو کافی پرانا ہے اور بند ہے اور وہاں جانے سے ٹیچرز نے بھی منع کیا ہے، لیکن ایک دن تمام واش روم بیزی تھے جس کی وجہ سے مجھے وہ واش روم استعمال کرنا پڑا۔ بچہ الحمدللہ صحت مند ہے، اب نہ اس کے دل میں درد ہوتا ہے، نہ اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس اسٹوری میں ہمارے لیے ایک میسج ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، کبھی بھی کسی ایسے ٹوائلٹ جو کافی عرصے سے بند ہے اسے استعمال نہیں کریں، اور اسی طرح کچرا کنڈی، قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی واش روم کرنے سے گریز کریں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کی جان بھی لے سکتی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ریئل ہانٹڈ اسٹوری؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر اسٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔